بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 15 حق و باطل کی جنگ، اہل کوفہ کے نام خط۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ابھی امام حسین تک نہیں پہنچی تھی، چنانچہ اس نے مقام حجر سے قیس بن مشر ہیوی کو ایک خط دیا اور استعفا بھیجا جس میں لکھا: مجھے مسلم بن عقیل کا ایک خط موصول ہوا جس میں انہوں نے ہمارے بارے میں آپ کی اچھی رائے اور ہماری مدد اور حقوق کے حصول کے لیے آپ کے اجتماع سے آگاہ کیا۔ اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ میں 8 ذی الحج بروز منگل یوم ترویہ کو مکہ سے روانہ ہوا ہوں۔ جب میرا قاصد اب تک پہنچا تو میں نے چپکے سے اپنے کام کے لیے کوششیں بڑھا دیں۔ انشاءاللہ جلد اب تک پہنچ جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب حضرت قیس امام علی مقام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر نے، جو ابن زیاد کے حکم سے پہلے لشکر میں گھیرے ہوئے تھے، قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھو اور حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خدا کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ میں تمہارے پاس اس کے بھیجے ہوئے لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور ان کی آواز پر لبیک کہیں۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے والد پر لعنت کی اور حضرت علی کے لیے دعا کی۔ اس کی تقریر سن کر ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ اسے چھت سے گرا دو تاکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ایسے امام کے سچے عاشق نے اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر۔ حسینی قافلہ کوفہ کے حالات سے بے خبر کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ راستے میں ہر اس چراگاہ سے کچھ لوگ قافلے کے ساتھ جاتے جس سے قافلہ گزرتا۔ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ عبداللہ بن سالم الاسدی اور میزری بن الطولی الاسدی کی روایت ہے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں تھی، چنانچہ ہم امام علی مقام کے راستے پر چل پڑے۔ اسی دوران قافلہ بنی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے گزرا تو اس نے اس سے حال احوال دریافت کرنے کا ارادہ کیا، پھر خیال ترک کر دیا۔ جب ہم اس شخص کے پاس سے گزرے اور اہل کوفہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا: خدا کی قسم، جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل ہو چکے تھے۔ ان کی ٹانگیں پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ عبداللہ اور منظر کے مطابق انہوں نے تمام حالات حضرت امام حسین سے بیان کیے تو انہوں نے کئی بار ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ عبداللہ اور منظر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو دعوت دینے والے آپ کے دشمن بن گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور پرجوش انداز میں کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہیں آئیں گے جب تک مسلمانوں کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، ورنہ ہم ان کی طرح قتل نہیں ہوں گے۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی بات سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد جینے میں کوئی سعادت نہیں۔ آپ کے بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہے، جیسے ہی آپ کوفہ جائیں گے سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ الابداع و النہایہ 8:169 الطبری۔ جب حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ غرود کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اپنے قاصد حضرت قیس کے قتل کی خبر ملی، جسے اپنے مکہ سے روانگی کے بعد مکہ حجر سے اہل کوفہ کے نام ایک خط بھیجا تھا۔ یہ افسوسناک خبر ملنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے شیعہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ خوشی خوشی واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی یا الزام نہیں ہے۔ آپ نے یہ اس لیے کہا کیونکہ راستے میں دیہاتوں کے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اس خیال سے شامل ہو گئے تھے کہ اب بھی کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں کے باشندوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، جبکہ ان لوگوں کو صحیح صورتحال بتائے بغیر لے جانا مناسب نہیں تھا۔
اور اب جانتے تھے کہ جب ان لوگوں کو اصل صورتحال کا علم ہوگا تو وہ صرف آپ کا ساتھ دیں گے۔ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے ساتھ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ آپ کے اس اعلان کے بعد راستے میں شامل ہونے والے بہت سے منتشر ہو گئے، اور جو آپ کے ساتھ رہ گئے وہ مکہ سے چلے گئے۔